لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين ان الذین یقیناً بے شک وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور تکبر کیا عنہا ہماری آیات سے لا تفتح لهم ابواب السماء نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے ولا يدخلون الجنت اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ سوئی کے نکے سے اونٹ نہ گزر جائے کذالک نجزی المجرمین یہی بدلہ ہے مجرموں کا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کے باغی ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت اور ہدایت کو نہیں مانتے، ان کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین یقیناً بے شک وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیات، اللہ رب العالمین کی آیات، یہ پوری دنیا پوری اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ آیات کا مطلب نشانی، قرآن اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کو ہدایت کو پرکھنے کے لیے، ہدایت کو جاننے کے لیے بے شمار نشانیاں اور بے شمار دلائل پیش کیے ہیں۔ جو لوگ ان ہدایت اور ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، تکبر کیا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تکبر کیا، پھر اس کی سزا اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انہا لا تفتح لهم ابواب السماء، جو لوگ اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے تکبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتا۔ یہ آسمان کے دروازوں والی یہ بات اللہ کے رسول کی احادیث سے بھی بہت بات ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجیں گے جس کی روح نکالنے کے لیے، وہ نیک ہوگا، اچھا آدمی ہوگا، تو فرشتے بڑی خوبصورتی سے اس کی روح نکالیں گے، پھر آپس میں جھگڑے کے لیے ہم اس کی روح لے کر جائیں، ہم اس کی روح لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچیں گے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لب دروازہ، وہاں دروازہ جب کھٹکھٹائیں گے تو فرشتے اندر سے جواب دیں گے کون ہو، تو کہیں گے یہ فلاں بندہ ہے، فلاں ابن فلاں، اہلاً وسہلاً مرحبا، مبارک ہو، آنا خوش آمدید ہو۔ تو ایسے کرتے کرتے اس کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور رہا ایسا شخص جو بدبخت اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں دنیا کے اندر لگ رہا، اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین کی آیات سے تکبر کر لیا، اسے جھٹلا دیا، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بڑی سخت انداز کے ساتھ اس کی روح کو نکالیں گے، کھینچ لیں گے، اور یہاں تک کہ اس کو گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے آسمان پر لے جایا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا دروازہ کھولو، وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گا، اور انہیں گندے کپڑوں کے اندر اسے لپیٹ کر کے پھینک دیا جائے گا، وہ جہاں جا کے گرے گی، اور اس طریقے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی روح ان کے لیے دروازے بھی نہیں کھلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یعنی ان کے عمل جب آسمان کے جب پیر جمعرات کو انسان کے عمل آسمان کے اوپر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پیش ہوتے ہیں، تو اس کے اچھے عمل بھی اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتے، اللہ رب العالمین اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اور ان کی دعائیں بھی اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتی۔ یہ وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جب دعا کیا کرو تو سورہ فاتحہ اور درود شریف ابتدا میں، پھر اپنی دعا کر کے پھر آخر میں فاتحہ اور درود شریف پڑھا کرو۔ اس کے ساتھ اگر یہ نہیں پڑھتے تو تمہاری جو دعائیں ہیں وہ آسمان کے نیچے گھومتی رہتی ہیں، وہ آسمان سے اوپر نہیں جاتی، یعنی ان کے آسمان کے دروازوں سے اوپر نہیں جاتی۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات سے انکار کیا، اعراض کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ فرمایا بلا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جو سوئی کا نکا ہوتا ہے جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں وہاں سے اونٹ نہ گزر جائے، یہ بھی اس طرح جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ بات محال ہے کہ سوئی کے نکے سے جہاں سے دھاگا جاتا ہے وہاں سے اونٹ تو گزر نہیں سکتا، تو اسی طریقے سے یہ بھی جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سخت قسم کی اس آیات مبارکہ میں دھمکی لگائی مجرموں کو، فرمایا کذالک نجزی المجرمین، یہی بدلہ ہوگا مجرموں کا۔ فرمایا آگے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش،
ان کا جو اوڑھنا ہوگا وہ کیا ہوگا، بچھونا ہوگا، وہ مہاد، وہ جہنم ہوگا، یعنی نیچے سے جہنم ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَّاشٍ، اور ان کا اوڑھنا وہ بھی جہنم ہوگا، یعنی وہ جہنم کے اندر سوئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، چاروں طرف سے انہیں آگ کھائیں گی۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اس ظالموں سے مراد محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ظالم سے مراد مشرک ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ آگے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی جان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا جو اس کی وسعت کے مطابق نہ ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو تمہیں جنت میں جانے کے لیے اعمال کرنے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو تم کر نہیں سکتے، وہ بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العالمین کسی پر ایسے تکلیف نہیں ڈالتا۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جملہ معترضہ ہے، اسے عربی لغت کے اندر جو دو جملوں کے درمیان ایک بے جوڑ جملہ آ جائے اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ کون ہیں؟ جنت والے ہیں، لهم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہی اس کے اندر رہیں گے۔ یعنی جو لوگ مشرک اللہ رب العالمین کے انکاری ہے وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ نہ اونٹ سے سوئی سے اونٹ گزرے گا نہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار اور تابع دار لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات میں یہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جنتوں میں شامل کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر